نقش قدم پر چلیں گے وہی کامیاب ہوں گے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، وہی کامیاب ہوں گے جو اولیاء ابرار کے نقش قدم پر چلیں گے۔ وہ بابا تک کرتے ہیں تقریر میں خطبے کے بعد ایک قرآن دین کی آیت شریفہ کا حصہ پڑھنے کا شرط حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس مقدس کلام کی حفاظت خود فرمانے کا اعلان کر رہا ہے۔ ویسے تو تقریباً 100 سے زائد کتب چھوٹی بڑی صحائف اور کتابیں نازل ہوئی۔ میرے استاد بھائی شیخ تفسیر مدنی محدث العراقی حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نئی ہے لیکن اصل نام اس کا اشرف التفاسیر ہے، کیونکہ کچھوٹا شریف سے سلسلہ دیر تھا شاہ علی حسین صاحب اشرفی میاں سے، اس لیے انہوں نے اپنی تفسیر کا نام اشرف التفاسیر رکھا اور عام طور پر اس کو تفسیر نئی کے نام سے یاد آتا ہے۔ میں اس لیے حوالے دے رہا ہوں کہ فقیر کا کام 40 سال سے پڑھنے پڑھانے کا۔ سن 1960 میں آرام باغ میں دستاردی جس میں سفیر عراق حضرت شیخ عبدالقادر صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی، غزالی دورہ راضی رما حضرت علامہ سید احمد صاحب قاضی محدث ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت جن کا عالم یہ تھا کہ آج تو بہت سے مرد اور عورت ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو سوتے ہوئے میرے آقا کی زیارت کی جایا کرتی ہے اگر وہ کرم فرمائیں، لیکن محدث ملتانی مولانا شاہ احمد صاحب کاظمی ان ہستیوں میں سے تھے جن کو عالم میں بیداری حضوری علماء۔ اور صرف یہی نہیں، 12 ربیع الاول کو خانپور کٹورا میں آپ کی تقریر ہو رہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی پر تقریر ہو رہی ہے، اور اس حدیث پر تقریر ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، کہ جو مجھ کو عالم خواب میں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان قریب ان کی عالم بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اس حدیث پر تقریر ہو رہی ہے۔ قاضی صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے 12 ربیع الاول پر 50-100 علماء کا جھمگٹا لگا ہوا ہے جس میں معمولی 2-4 کتابیں اردو کے رسالے پڑھنے والے مولوی نہیں، بلکہ اس کے اندر کوئی شیخ تفسیر ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ المنطق ہے، کوئی شیخ الفلسفہ ہے، کوئی شیخ الصرف والنحو ہے۔ یہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ ہیں۔ جب علامہ قاضی صاحب اس حدیث پر آئے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، کہ جس نے مجھے عالم خواب میں دیکھا وہ قریب عالم بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔ تو محدثین نے اس کی مختلف معنی بیان کیے، مختلف شروع بیان کی ہیں۔ کوئی کہتا ہے نڈل موت، موت کے قریب لے گئے، حضور کی زیارت ہو گئے، دنیا سے جا رہا ہوگا، حضور کی روضہ انور سے لے کر کے مومن کی قبر اس کے گھر تک پردے ہٹا دیے جائیں گے اور وہ حضور کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، علماء نے یہ لکھا ہے، شرح حدیث میں لکھا ہے کہ جس کے حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی وہ بیداری میں کر لے گا، اور اس کے معنی یہ بھی ہے جب دنیا میں نہ کر سکے گا تو موت کے وقت کر لے گا۔ لیکن فقیر کا یہ عقیدہ ہے قاضی کا کہ اگر حضور آج بھی کرم فرمائیں تو کرم فرما سکتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ پیدا ہوا، قاضی صاحب کرسی سے گر گئے اور تمام علماء پر سجود ہو گئے۔ 15 منٹ کے بعد 20 منٹ کے بعد جب لوگوں کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو جس کو دیکھو وہ رو رہا تھا، جس کو دیکھو ہم نے حضور کی زیارت کرنی ہوئی۔ دیکھا یہ وہ ہمارے اکابر ہیں، یہ وہ ہمارے اسلاف ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن عظیم اور فرقان حمید جو ہے یہ توریت، زبور، انجیل 4 کتابیں مشہور ہیں، لیکن میرے استاد بھائی قبلہ مفتی احمد یار صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اشرف تفسیر المعروف تفسیر نئی کان الناس امۃ واحدہ کے تحت لکھا ہے کہ 100 سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لیکن 4 مشہور، لیکن توریت، زبور ہو، انجیل ہو، ان کتابوں میں سے 4 میں سے کسی ایک کتاب کا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اسی حالت میں رکھنے کا وعدہ لیا۔ کیوں؟ اس لیے اس میں تغیر تبدل ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا قیامت، لیکن صرف روئے زمین پر
اگر کوئی کتاب ایسی منزل من اللہ ہے یعنی اللہ کی طرف نازل شدہ ہے تو وہ صرف قرآن عظیم ہے کہ جس کو نازل بھی کیا ہے اور اس کو نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا وعدہ بھی دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ نہیں کیا اگر توریت بھی اللہ کی نازل کرتا ہے زبور بھی اللہ کی نازل کرتا ہے انجیل بھی اللہ کی نازل کرتا ہے مگر یہ کتابوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ ان کتابوں کے بعد قرآن آنے والا تھا جو اس میں تحریف ہوگی جو تبدیلی ہوگی اس کا بیان ہو جائے گا اس لیے ذکر نہیں کیا اور خود کو قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے اس لیے اللہ نے قیامت تک کی حفاظت کروائی ہے کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی حفاظت نہیں کرتا اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہم کتنے سعادت مند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی بھی دیا ہے تو خاتم النبیین دیا آپ کو بات کو نبی دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین بھی دیا ہے تو خاتم الادیان دیا ہے اب یہ دین کے بعد ہم دین ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی دیا ہے تو خاتم الکتب دیا ہے کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے اور ہمیں امت بنایا ہے تو امت بھی خاتم الامم بنایا ہے کہ ہمارے بعد کوئی امت بنے اس میں حکمت سمجھے اس کا فلسفہ سمجھے اس کی باریکی سمجھے اس کا فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ آج جب ہم قرآن عظیم میں پہلی امتوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو ان کا کچا چٹھا ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا تو وہ کچا چٹھا قرآن عظیم کی شکل میں اور ان کے حالات و واقعات و قواعد کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جس طرح پہلے امتی بدنام ہوئے رسوا ہوئے میں تمہارے صدقے میں ان تمہاری امتوں کو بدنام اور رسوا نہیں کروں گا اس لیے ان پر ضراری کروں گا آخر میں تمہیں بھی بھیجوں گا اور تمہاری امت میں قرآن عظیم فرقان حمید نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جب قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قیامت تک ہم اس کی حفاظت کریں ایک دور اس برصغیر اس ایشیائے پلچک اس ساؤتھ ایشیا جنوبی ایشیا میں ایسا بھی آیا جب انگریز جیسا نامزد دینی دنیا کا قرآن کا دشمن یہاں آیا تو اس نے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کے جو قرآن کا اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا قیامت تک حفاظت کریں گے ان تمام قرآنوں کے نسخوں کو دے کر کے کسی دریا کے اندر ڈالا شہید کر پھر ہم اپنے حد و منشا کچھ نہ کچھ قطع برید کر کے نکلیں گے جیسے آج بھی ملعون سلمان رشدی بیٹھا ہوا ہے سازشیں کرتا رہتا ہے جی ہم بھی ایسا کچھ گڑبڑ کر لیں گے اس کے اندر تو اس زمانے میں جب انگریزوں کی طرف سے یہ چال آئی یہ بات آئی تو ہمارے اکابر علماء اہل سنت نے مشائخ میں ایک کانفرنس کی میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے اندر ایک جلسہ بہت بڑا کیا اور کرنے کے بعد 80 اور 100 سال کے حافظ قرآن سے لے کے 10 سال اور 8 سال کے بچے حافظ قرآن کو اسٹیج پر بٹھائے اس میں کون تھا اس میں میرے دادا استاد صدر فاضل فخر الماثل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ اس میں اعلیٰ حضرت صدیق ملت امام اہل سنت الشاہ مولانا احمد اللہ خاقہ محدث بریلوی کے بڑے صاحبزادے چھوٹے صاحبزادے حضرت علامہ حجت الاسلام مولانا حامد اللہ خاقہ اور مصطفی اللہ خاقہ اس میں کون ان علماء کے اندر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی شاہ صاحب مصنف بہار شریعت اس میں کون حضرت شاہ علی صاحب کو چوتھی رحمۃ اللہ تعالی اس میں کون ماہرہ شریف کے آل رسول صاحب دہلی کے علماء اور مشائخ سب اس کی سوچ پر موجود ہیں اور آپ نے چیلنج کیا ان یہودیوں کو عیسائیوں کو اور انگریزوں کو اے یہود و نصارہ اگر تم سارے مل کر کے قرآن عظیم کے جتنے بھی زمین پر نسخے ہیں اس کو دریا میں ڈال دو سمندروں میں ڈال دو ختم کر دو تو تم ختم کر سکتے ہو لیکن یاد رکھو تم ختم نہیں کر سکو گے یہ 10 سال کے بچے سے لے کر کے 100 سال کے حافظ قرآن کے سینے میں جو قرآن عظیم ہے اگر تم اس کو
کو ضائع کر دو گے تو ہم ان کے سینوں سے نکال کر بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ دیکھیں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کی سطور میں جو چیز موجود ہے وہ تو ضائع کر سکتے ہو. یہ ہے نا سطور، یہ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ مٹا سکتے ہیں. یہ سطریں ہیں نا، سطر کی جمع سطور، لائن، لکیر، یا آپ مٹا سکتے ہو. لیکن صدر کی جمع سطور، سینہ. عربی میں اس کو کہتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، یہ سینہ جو ہے. تو فرمایا کہ جو صدور میں لکھی ہیں اس کو تم ضائع کر سکتے ہو، لیکن جو سینوں صدور کے اندر اس کو کیسے ضائع کر سکتے ہو؟ یہ جو صدور کے اندر ہے اس کو تم کیسے ضائع کر دو گے؟ تو آج ہمارے اس اسٹیج پر یہ ماشاءاللہ 5 8 10 سال 15 سال کے بچے حافظ قرآن بننے والے یا قرآن حفظ کرنے والے، اگر دنیا یہودیت اور عیسائیت کو فقیر بننے کا چیلنج ہے، اگر ایک مفتی کیا 100 مفتی کو بھی پیدا کر کے قرآن کو مست کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو تم اپنا زور لگا لو، انشاءاللہ ان اپنی حفاظت قرآن کے ذریعے سے ہم پھر قرآن کو صحیح سے کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ اللہ، ایک دور وہ بھی تھا، ایک وقت وہ بھی تھا، ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ کون؟ حضرت خواجہ خواجہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب آپ کی 4 سال عمر ہو گئی، 4 سال 4 مہینے 4 دن، تو پیش کیا گیا استاد کی خدمت میں. محلے کے امام صاحب، محلے کے مدرس صاحب حضرت کو قرآن شریف یاد کرتے. اللہ جب پڑھنا شروع کیا، جس کو کہتے ہیں آغاز تسمیہ، بسم اللہ خوانی کا آغاز، تو پڑھنا کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم. 15 پارے سنا. ارے بھائی آپ کو تو آپ کی والدہ پڑھانے کے لیے لے کر کے آئی تھی، تم نے کہاں سے یاد کر لی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ خلیفہ اعظم ہیں سلطان ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جن کو حضرت خواجہ بختیار کاکی، جن کے خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید بن شکر، جن کے خلیفہ ہیں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور ثابت بنگلی. تو فرمایا کہ بھائی ہم استاد نے کہا تمہیں تو تمہاری والدہ شروع سے پڑھوانے کے کہیں گے حضور میں کیا کروں، میری والدہ حافظ قرآن تھی، آگے قرآن کی حافظ تھی، جب وہ مسالہ پیستی تھی، جب وہ آٹا گوندتی تھی، جب وہ گھر کا کام کیا کرتی تھی تو قرآن پڑھتی رہتی تھی، وہ پڑھتی رہتی تھی، میں اپنے ماں کے پیٹ میں یاد کرتا. یہ کرامت، یہ کرامت. جی میرے دوستو، جب مائیں ایسی عابدہ ہوں گی، ایسی صالحہ ہوں گی، ایسی نیک ہوں گی، حافظ قرآن ہوں گی، تو ان کے بیٹے تو پھر نیک اور صالح ہوں گے، پھر گانے بجانے والے تو نہیں ہوں گے. جن کی ماں بہنیں موسیقی کے اوپر اپنی گردن کو جھما رہی ہیں، چلا رہی ہیں، تو ماں آپ توقع کریں کہ غوث الاعظم پیدا ہوں، خواجہ غریب نواز پیدا ہوں، وہاں تو بھئی یہ ناچنے گانے والی پیدا ہوں. تو ہماری ماں کو اپنے کردار میں ایسا لائق ہونا چاہیے کہ ان کی اولاد کو جس کے لیے حضرت جالندی اسی جالندی وہ کہتے ہیں کہ یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اور اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا. یہی وہ مائیں تھی کہ جن کی تعلیم و تربیت اس لیے کہ اسکول میں، کالج میں، درسگاہ میں بچہ بعد میں پہنچتا ہے کہ کسی دانشور نے کہا ہے، کسی اسکالر نے کہا ہے، کسی فلسفی نے کہا ہے، کسی سمجھدار نے کہا ہے کہ ماں کی آغوش جو ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی تربیت کا، ماں کی آغوش بچے کی پہلی تربیت کا. اگر مائیں آج فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، اچھا بنانا ہے، بااخلاق بنانا ہے، باکردار بنانا ہے، تو صرف قرآن اور دین کا ہی محاورہ کرتے ہیں.
میں یہ بھی کہتا ہوں میٹرک نہ کرو، ایسے نہ کراؤ، بی اے نہ کراؤ، ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، بیرسٹر نہ بناؤ، لائر نہ بناؤ، اسکائر نہ بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن ایک بات ہے میرے بزرگوں اور میری ماں بہنوں، پہلے اپنے بیٹے کو مسلمان، بیٹی کو مسلمان اور بیٹے کو مسلمان بناؤ، اس کے بعد سب کچھ بناؤ۔ پہلے یہ بنیادی تعلیم جو اپنی اولاد کو دے لو، قرآن یہ بناؤ۔